اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً پرہیزگار جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ رمضان کا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب وہ اعمال ہیں جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعمال جایا بھی ہو سکتے ہیں اگر ساتھ گناہ اور برے اخلاق ہوں۔ حضور وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، اصل مقصد تقوی، پرہیزگاری، اخلاق حسنہ اور اللہ کی رجا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء نے کچھ ایسی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو اگرچہ دنیا میں روزے رکھیں گی لیکن کچھ برے اعمال کی وجہ سے جنت سے محروم رہ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں شوہر کی اطاعت کو روزہ، نماز کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی عورت جتنی بھی عبادت کر لے اگر شوہر کے حقوق پامال کرے گی، اس کا دل دکھائے گی، نافرمانی کرے گی تو وہ جنت کی مستحق نہیں بنے گی۔ شوہر کی بات ماننے کے بجائے ضد اور جھگڑا کرنا، ایسی عورت روزے رکھے گی، مگر قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزہ کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گالی نہ دے، نہ شور کرے۔ بہت سی عورتیں روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ساس کی برائی، نند کی شکایتیں، محلے کی عورتوں کی غیبت، خاندان کی عورتوں کو بدنام کرنا، یہ سب روزہ جایا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر ہوا کہ وہ رات کو عبادت کرتی تھی لیکن لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت دیتی تھی۔ آپ اسلم نے فرمایا اس کا کوئی خیر نہیں، وہ دوزخ میں ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پرانے جاہلیت کی طرح جیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ لیکن آج کل بہت سی عورتیں رمضان میں روزے رکھتی ہیں مگر بے پردگی، میک اپ، ناز و انداز، ویڈیو اور فیشن میں لگی رہتی ہیں۔ یہ روزے کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کی نہ جنت میں خوشبو آئے گی اور نہ وہ جنت میں جائیں گی۔ اسلام میں صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی عورت چاہے روزے رکھے، نماز پڑھے، مگر اگر بہن بھائیوں سے قطع تعلق ہے، ساس یا سسر کو دل دکھایا ہے، خاندان سے جھگڑا اور نفرت رکھتی ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ حسد اور تکبر سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے، مگر اگر عورت اپنے فیشن، دولت یا حسن پر غرور کرے یا دوسری عورتوں سے حسد کرے، ان کے خلاف سازش کرے تو یہ رویہ جنت کی راہ بند کر دیتا ہے۔ روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب عبادات اللہ کو پسند ہے، مگر یہ صرف اسی وقت فائدہ دیں گی جب ہم شوہر کے حقوق پورے کریں، زبان کو قابو میں رکھے، پردے کی حفاظت کرے، رشتہ داریاں جوڑے اور تکبر و حسد سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے جو نمازیں اور روزے لے کر آئیں گے مگر ساتھ ہی دوسروں کو گالیاں دی ہوں گی، ان کا مال کھایا ہوگا، ان پر ظلم کیا ہوگا۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں صرف روزے رکھنے والے نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنے والے روزے دار بنا، ہماری زبان کو غیبت سے، آنکھوں کو بے حیائی سے، دل کو حسد اور تکبر سے پاک کر، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب سن کے ساتھ جگہ عطا فرما۔